جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے، ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، چاہے جس طرح کی باتیں ہوں، جو بھی باتیں ہوں، ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا، اب اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے، جب ہم کہہ دیا بھائی جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں، جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے تو بالکل رجوع کیا، جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے، اے بندر ادھر آؤ۔ مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں۔ ہمارا ایک استاذ تھا، وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں، ایسی سے باتیں کرتے تھے۔ تو آدمی اپنے چھوٹوں کو، اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے، تو بس ہو گئی بات ختم ہو گئی۔ جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا، تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ جو کبھی فلسطین چھوڑنے کا پلان نہیں بنایا وہ بچہ پیدا کرتی ہیں اسی لیے تاکہ میرا بچہ مسجد اقصی کی آزادی کے نام پہ شہید ہو جائے۔ ان کا خون رنگ لائے گا، آج نہیں تو کل یہودی پسپا ہوں گے، قبلہ اول آزاد ہوگا اور آزاد ہو کے رہے گا۔ آزادی کے قریب بالکل اب معاملہ پہنچ گیا ہے۔ یہ تو سال بھر 14 مہینے ہو گئے، 14 مہینے میں 50,000 لوگ بچے عورتیں شہید ہوئی۔ وہ تو زمین شہادت کی ہے، شہادت کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم لوگ برگر کھانے، چاؤمین کھانے، عشق بازی کرنے، گھر مکان کا مقابلہ کرنے، چائے کی دکان پہ چسکی لے کے سماج کا ڈکیت جو اپنی نوکرانی سے زنا کرتا ہے اس کی غیبت کوئی نہیں کرتا۔ جو مولانا فجر سے لے کر کے عشاء تک نماز پنجگانہ پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، انسان پیدا کرنا، ان کا جو پلان ہے ان کے خلاف۔ چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ سب اور سب وہ گاؤں کا رئیس زنا کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ وہ سود کھا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ وہ جوا کھیل رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ وہ عورتیں 2-4 مردوں کو زنا کی دعوت دیتی ہیں، کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں ہے۔ سارا خلاف مسجد کے امام، تقریر کرنے والے مولانا، یہ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، پیر صاحب بس اس کے خلاف لے کے چائے کی دکان پہ بیٹھ گئے۔ یہ بھی غصہ بھی بڑا ان کا چالاک ہے، چونکہ ہم جیسے کمزور لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اسی لیے ہم کمزوروں کی غیبت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ مالدار جو زنا کرتا ہے، سود کھا کے دولت جمع کرتا ہے، وہ لنگر حسین کرے تو سارے لوگ دوڑ جاتے کھانے کے لیے، کوئی نہیں بولتا حرام مال کا لنگر قبول نہیں ہوگا، نہیں کھانے جاؤں گا۔ حرام مال سے بچوں بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے، نہیں جاؤں گا، چونکہ ڈر ہے نا کہ جو مالدار ہے، باہوبلی ہے، ان کے 10-20-50 لوگ ہیں، اگر کوئی غیبت کیا تو 2-4 تماچا مارا جائے گا، اس کو بس 4 انچ چھوٹا بھی کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ان کے خلاف وہ ڈر کے مارے نہیں غیبت کرتا، چپ بولتا ہے۔ یہ مولوی صاحب بیچارہ کچھ تو بگاڑ نہیں پائے گا اس کا، اسی لیے صاحب پڑھے لکھے لوگ، ٹیچر کلاس کے لوگ سب دکان پہ بیٹھ کے مولوی صاحب کے خلاف، مدرسہ کے خلاف۔ اسی لیے آج مدرسہ مٹ رہا ہے، چونکہ جب ان کو اتنی بے عزت کی جائے گی تو کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا؟ علم دین کو جب سمان دیا جاتا ہے، جب ملا احمد جیون کو کا پاؤں چوما جاتا ہے، تب سارا ہندوستان تمنا کرتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہوتا تو میرے بیٹے کو عزت مل جاتی۔ آج جو مدرسہ اجڑا ہے اسی لیے اجڑا ہے کہ جیسی کی تیسی کرنا، اس کو بیٹی دینا ہے، ان کی غیبت کرنا ہے۔ یہ اگر بائک خرید لے تو حرام خوری کا الزام لگا دینا ہے، یہ اگر آلٹو خرید لے تقریر کر کے تو اس پر حرام خوری کا الزام کوئی سیٹ دیا ہوگا، یہ حج بھی کر لے تو پھر کوئی دوسرا آدمی حج کیا ہوگا یا زکات خیرات کے پیسے سے حج کیا ہوگا۔ دوسرا آدمی دھرم گرو کو سمان دیتا ہے، فارچونر پہ میرا دھرم گرو چلے، اس کا پاؤں چھوتا ہے، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے آشیرواد لیتا ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں، اس کا دھرم گرو فارچونر پہ آئے، ان کا پاؤں چوما جائے، اور جو سچا مذہب کا خدمت کرنے والا ہے اس کی جیسی کی تیسی میں نے کر دیا۔ ذرا غور سے سنیے، کام اسلام پڑھیں گے تو پھر موجودہ مصیبتوں سے گھبرائیں گے نہیں، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اسلام زندہ رہتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب اس کی مثال سنیے، 14 مہینے ہو گئے، جو بولا تھا 4 دن میں غزہ تباہ کر دوں گا، 14 مہینے میں آج غزہ زندہ ہے، اپنے قیدیوں کو چھوڑا نہیں سکا، اور اس کے صبر، اس کی ہمت کو دیکھ کر امریکہ، یورپ کے بہت سارے یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔
खबरें आ रही है कि 2015 से लेकर 20 के बीच में 30 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है 5 साल के अंदर। और इस बीच में जब से जंग चली 14 महीने के अंदर, सिर्फ फिलिस्तीनियों का सब्र, इनका जज्बा, इनका हौसला, इनके सब्र, इनके हौसले, इनकी तिलावत, इनकी नमाज की कहानी और खुश दिली से शहादत कबूल करने के जज्बे को देखकर कई हजार यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मोमिन बन गए। क्योंकि उनके साथ जो जंग हो रही वो अमेरिका और इस्राइल, ये दोनों महाशक्ति दुनिया की, अमेरिका ही है समझ लें, वो तो इस्राइल तो उसकी एक नाजायज औलाद है, असल में अमेरिका है, मगर ये मुट्ठी भर नौजवान उस महाशक्ति से टक्कर ले रहा है। 14 महीने हो गए और आज तक हार नहीं मानी है। आपको तो कुछ नहीं लगा, आपको तो अखबार पढ़ा, सोशल मीडिया को देखा, आहा किया, लेकिन होना क्या चाहिए था? आहा नहीं, होना ये चाहिए था कि मेरी औरतें वहां दाने दाने को तरस रही हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो जिंदा है वो दाने को तरस रहे हैं, तो आहा नहीं बल्कि आंसू बहा के रो के अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। इलाही मैं बेनमाजी हूं, मेरे भाई पे आफत टूटी है, मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरे भाई पे मुसीबत आई है, हम यहां चैन से खा पी रहे, मेरे भाई पे आफत आई है। वो सच्चा मुसलमान आहा करके नहीं रहेगा, सच्चा मुसलमान सच्ची तौबा करके नमाज शुरू करेगा, दुआ करेगा, मालिक मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं तौबा करता हूं, सच्ची गुलामी मुस्तफा की करने का ऐद करता हूं। सच्ची तौबा क्या याचक अलीपुर में होगी, इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अजाब इसलिए नाजिल करता है ताकि जो मरने वाला था, शहीद होने वाला, वो तो मर गया, आला मौत चला गया, लेकिन जो जिंदा है वो इबरत हासिल करे। इसीलिए तीजा 40वां है, ताकि दूसरे की तीजा में अपना तीजा झांक के देखें, दूसरे के जनाजे में अपनी लाश झांक के देखें। इसीलिए उहद पहाड़ के बराबर 2 क़िरात का सवाब मिलता है जनाजे में जाने से, ताकि उनके जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखें। वो तो मरने वाला मर गया, हम जो जिंदा हैं, कम से कम हम तो चोरी, डकैती, शराब, जुआ, झूठ, गीबत, बरहंगी का माहौल, सब गुनाह से तौबा करें। उनको देखने के बाद समझे कल हमारा जनाजा निकलेगा, जो जिंदगी बची है सच्ची तौबा करके इबादत में कर लो। ये इबरत की खातिर है। तो वहां जनाजे में, वहां कब्र के बारे में हिसाब नहीं, खाली बाउंड्री वाल कैसे होगा, दरख्त कैसे काटा जाएगा, ये नेता ऐसा नहीं किया, वो सड़क नहीं बनाया। वहां बात होनी चाहिए अपनी आखिरत की, तो वहां भी राजनीति कर रहा है। सामने जनाजा दोस्त का पड़ा हुआ है और वहां अननेसेसरी गैर जरूरी बातों में पड़ा हुआ है। जरा गौर से सुनिए हमारी बात। मैं कह रहा हूं कि मदीने का वो मुजाहिद 27 साल के बाद लौटा है। उस औरत ने 27 साल तक अपनी इज्जत की हिफाजत की, अजनबी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा। जब वहां से लौट के आया, मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उस महफिल में आके बैठा और महफिल में बैठने के बाद उनको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं ये शेखुल हदीस जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहे हैं, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता। ख्याल पैदा हुआ, आया गया, महफिल बर्खास्त हुई। उलमाए मदीना को दर्स देने वाला शेखुल हदीस मसनद पर बैठकर कितनी इज्जतों का मालिक होगा। जब वहाँ से लौट के अपना घर आया, 27 साल के बाद घर आया, उनकी बीवी 27 साल से कैसे अपने आप की हिफाजत की। यहाँ 27 घंटे लोग बच नहीं पाते, 27 दिन नहीं बच पाते। जिनके शौहर बाहर काम करते हैं, उनके घर की खवातीन की क्या कहानी है सारे लोगों को मालूम है। क्या हो, अखबारात की खबरें, अखबारात के सफ़ात पिटे हुए हैं। माहनामा अशरफ की कहानी में कभी कभी बयान करता हूँ तो साहब खून के आंसू रोना पड़ता है कि साहब किस तरीके से खून के आंसू रोना पड़ता है कि किस तरह से हमारे घर की औरतें हो गई, हमारे घर के लोग हो गए, गर्म खाना, गर्म ग़िज़ा, गर्म टेलीविज़न। अगर गर्मी पैदा होगी तो फिर क्या होगा? होटल मौजूद है, बस फ़ोन मौजूद है, होटल अटेंड किया, रहो तुम सऊदी अरब में, वहीं कमाओ खाओ, सिर्फ वहाँ से पैसा भेजो। तुम्हारे पैसे से पर्स, तुम्हारे पैसे का मोबाइल, तुम्हारे पैसे का सारा सोफा गद्दा सब है, सब तेरा काम हो रहा है, तुम अपना वहीं पे रहो, सारा काम सारा चल रहा है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, सब काम हो रहा है। अब बच्चा मस्त है, वहाँ 5 साल के बाद लौट के आता है, सारी कहानी खत्म हो चुकी होती है। अल्लाह का डर, 2 काम, एक काम या तू जहाँ रह मजदूरी कर, वहाँ अपनी बीवी को साथ रख, नहीं तो अपनी बीवी के साथ अपने वतन में रह, नमक रोटी खा और जिंदगी गुजार। नहीं तो एक काम कर, अपनी बीवी के हाथ में कुरान दे दे, फजर के बाद तिलावत करना 2 घंटा, मगरिब के बाद सूरह दुखान, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल पढ़ना, जोहर के बाद कैलुला के बाद 1000 दरूद पढ़ना। उसको ये ड्यूटी लगा दीजिए, 27 साल के बाद भी आप लौटेंगे तो आपकी बीवी महफूज रहेगी, आपकी बीवी सेफ रहेगी। अगर ये काम नहीं रहा तो 27 दिन 27 घंटे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ गुनाह की तरफ
آمادہ کرنے والے سارے اوزار، سارے ہتھیار موجود ہیں، موبائل سے لے کر کے گھناؤنے ماحول تک، ٹیلی ویژن کے میوزک اور سنگیت سے لے کر کے آس پڑوس کے ماحول تک، ہر طرف گناہوں کی طرف پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے وہ سارے لوازمات موجود ہیں۔ 27 سال کے بعد جب گھر پہنچے تو بیوی سے بات کرنے لگے، بات ہونے لگی۔ اسی درمیان مدینے کا شیخ الحدیث ان کے گھر میں داخل ہوا۔ دیکھا اب کیا کہتا ہے وہ مجاہد، کہتا ہے کہ میرے گھر میں آپ اجنبی آدمی، آپ شیخ الحدیث ہیں، عالم دین ہیں، مدینہ کے علماء کے سردار ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن بغیر اجازت میرے گھر میں آپ کیسے داخل ہو گئے؟ اب یہ شیخ الحدیث کیا کہتے ہیں، یہ تو میرا گھر ہے، آپ میرے گھر میں اجنبی کیسے داخل ہو گئے؟ آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ اندر سے خاتون کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرے شوہر نامدار وہ اجنبی نہیں ہے، وہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو بطور امانت چھوڑ کے آپ گئے تھے۔ اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میرے لال یہ تمہارے وہ باپ ہیں جو 27 سال کے بعد سرحد اسلام سے واپس گھر لوٹے۔ دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر خوب محبت اور مسرت کے آنسو بہائے۔ شوہر نے پوچھا کہ یہ 40,000 سونے کے سکے جو دے کے میں گیا تھا، اس کو تم نے کس مصرف پر خرچ کیا؟ کہا آپ کے اسی بیٹے کی تربیت کے پیچھے میں نے سارا مال لگا دیا۔ آج مدینے کے علماء کے سردار کون تھے وہ؟ اگر تقریر سنتے ہیں، کتابیں اسلامی پڑھتے ہیں تو نام سنے ہوں گے ربیعۃ الرائے کا۔ باپ مجاہد 27 سال تک سرحد پر ہے، ماں 27 سال سے اپنی عزت کی حفاظت کی، اجنبی مرد پڑوس کا نہیں دیکھا کہ اس گھر میں خاتون کیسی رہتی ہیں۔ تب اللہ نے ان دونوں نفیس جوڑے کو ربیعۃ الرائے جیسا شیخ الحدیث محدث بیٹا عطا فرمایا۔ آج ماحول جیسا ہے، بس سب اخبار، ناول، ٹیلی ویژن، موبائل، سوشل میڈیا، چٹک مٹک، ماربل دکان، یہ وہ سب لگے ہوئے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں اپنی گفتگو جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں میں اپنی بات کو لے جا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ویگیانک کہتے ہیں دودھ اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، گوبر اور پیشاب کے بیچ سے نکلتا ہے صاف و شفاف دودھ تمہارے کھانے کے لیے۔ اب سائنس کہتا، آج کہتے ہیں 1400 سال کے بعد ریسرچ ہوئی، تب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں نشانیاں ہیں، عبرت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ الصمد، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے، میں تم کو پلاتا ہوں دودھ، ان کے پیٹ سے وہاں سے نکالتا ہوں، من بین فرث و دم، فرث من لید گوبر، دم من خون، یعنی گوبر اور خون کے بیچ سے میں نکالتا ہوں صاف شفاف سفید دودھ تمہارے لیے جو صحت بخش ہے۔ اب بتائیں کہ جہاں ویگیانکوں کی نظر آج گئی، قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ خون اور گوبر کے بیچ سے۔ نہ خون کی لالی ہے، نہ گوبر کی بدبو اس میں ہے۔ کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ ہمارے لیے نکالتا ہے؟ جب بندہ غور کرے گا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دودھ تیرے لیے، گوشت تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، زعفران تیرے لیے، سورج و چاند تیرے لیے، زمین تیرے لیے، پھر تم کس کام کے لیے؟ جس دن یہ سوال کا جواب تلاش کرے گا، آواز آئے گی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری نعمت تیرے لیے، تیری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا واحد کے لیے، ساری نعمت تمہارے لیے، تمہارا سجدہ خدا واحد کے لیے۔ بس حدیث ہے سرکار کی، آخر زمانے میں لوگ پاگل ہو جائیں، صرف دماغ سے کام نہیں لیں گے، مکان دیکھیں گے ہم کو چاہیے، کپڑا دیکھیں گے ہم کو چاہیے، گاڑی دیکھیں گے ہم کو بھی چاہیے، فلاں آدمی کے بیٹے کی شادی میں 100 اسکارپیو لے کے گیا، چاہے بھیک مانگے چاہے زمین بیچے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ عقل مند ہوگا تب نہ بس سوچے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ سیاتی علی الناس زمان، ان قریب ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ تنزع عقول اکثر ذالک زمان، اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ کافر جب گوبر کو پاک سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ تو کم سے کم پاکی اور ناپاکی کا خیال کیجئے، آپ تو کم سے کم مسجدوں کو آباد کیجئے،
آپ کی عورتیں تو کم سے کم جینس ٹی شرٹ پہن کے سماج میں زنا کی دعوت نہ دیں. آپ تو کم سے کم قرآن پر عمل کیجئے کہ گھر میں ٹھہری رہیے. انجینئر بنے 1 کروڑ کمائے مر گئے خربوں سال کے جہنم میں پہنچ گئے. اس سے بہتر ہے وہ جو بہار شریعت پڑھی, کھانا بنائی, گھر کو جنت بنائی, اور ڈاکٹر نہیں بنی, کنیز فاطمہ بن کے مصطفیٰ کی جنت پہنچ گئی. اس سے بہتر ہے وہ. تو آخرت کو ہمیشہ چرچا کا وشے بنانا ہوگا. جو آخرت اور جنت پہ وشواس کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے, خودکشی نہیں کرے گا, سوسائڈ نہیں کرے گا. یہی ہے نصیحتوں کی جان, یہی ہے واعظ اور نصیحت, یہی ہے اصل تقریر, یہی ہے اصل واعظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو, سبوں کو نیک بننے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی مجلس بھی یہاں ہوگی, کل تو میں نہیں رہوں گا, البتہ خانقاہ رضویہ بریلی شریف سے سرکار توصیف ملت تشریف لائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا, اعلیٰ حضرت نے اسلام کی وہ خدمتیں کی, اسلام کی وہ تبلیغ کی, حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. 2 گھنٹہ سوتے تھے, ساری زندگی دین کی خدمتوں پہ نظریں کر دی. باپ کی زمین بیچ بیچ کر کتابیں لکھ چھاپنا, مسجد مدرسہ بنانا, دین کی خدمتیں کرنا, اپنے لیے کوئی دولت میں اضافہ نہیں کیا. جبکہ وہ اس وقت کے کریم پرسنالٹی کے مالک تھے کہ ہندوستان کے چاہتے تو وزیر اعظم, صدر ہندوستان بن گئے ہوتے. لیکن انہوں نے ساری طاقتیں دین کی خدمت میں لگا دی. تو اللہ رب العزت نے وہ سمان دیا ہے کہ بریلی نوابوں کا شہر کہلاتا تھا, رامپور اسی کے بازو میں ہے, اودھ لکھنؤ اس سے پہلے ہے. یہ سب نوابوں کا علاقہ, 1000 بیگھہ زمین, 2 4 10 50 گاؤں اس کے ادھین میں تھے یا نواب تھے. کوئی نہیں جانتا کہ رامپور کا کون نواب ہے, مراد آباد کا کون نواب تھا, اودھ کے کون نواب تھا. مگر اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی, مسلمانوں کے ایمان کو جو بچایا, عشق رسول کا جو پیغام دیا, آج اسی کا انعام یہ ملا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. حسد کرنے والا جل رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, رضا کے خلاف پوسٹ کر رہا ہے. علی گڑھ کا الگ, دیوبند کا الگ, سہارنپور کا الگ, اور صاحب اور بھی بہت ساری جاہل خانقاہوں کا سجادہ نشین جو عالم نہیں بنا, حافظ نہیں بنا, محدث نہیں بنا. تو اب جب محدث نہیں بنا مگر چاہتا ہے کہ محدث کی طرح عزت مل جائے, اب وہ چاہتا ہے تو اب عزت نہیں ملے گی تو کیا کرے گا, پڑھا لکھا نہیں, اب تو وہ غیبت کرے گا, وہ برائی بیان کرے گا. اب جیسے بہت سارا مولوی نکل گیا ہے صاحب پوسٹ دینے والا موبائل پہ, اب صاحب جو دیکھا کہ پورے ہندوستان, پوری دنیا بھر سے حق بولنے والے کی حمایت اور تائید حاصل ہو گئی, تو اب ان کو پچ نہیں رہا ہے, تو اب چوٹی کاٹنے کے لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے, بس وہ اپنا چوٹی کاٹ رہا ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا پوری دنیا میں رضا 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 کا چرچا ہو رہا ہے, مسجد رضا کے نام پر, خانقاہ رضا کے نام پہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا, شہریار رضا, توصیف رضا, احسن رضا, مکرم رضا, مشرف رضا, فلاں رضا, رضا اکیلا تھا اور کروڑوں آدمی کے نام کے لفظ رضا مل گیا. تو اب یہ بیٹھ کے باپ کے مزار کی چادر بیچ کے کھانے والا, نہیں پڑھنے والا, یا اسکول کالج میں تھوڑی سی ڈگری حاصل کر لیا, اب یہ رضا کا دشمن بن کے چاہتا ان کا نام ہٹا دیں, اس کا نام مٹا دیں. دیوبند والا الگ, علی گڑھ کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا الگ, سب دشمن بن گئے. مگر کیا ہوا رضا کا, 107 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, اس بیچ میں رضا کا نام گھٹا نہیں, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اسی خاندان اعلیٰ حضرت کا ایک چشم و چراغ کل آنے والے ہیں, ان کا بیان بھی سننا ہے. جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں ان سبھوں کو ان کے ہاتھ پہ توبہ کر کے بیعت بھی ہونی ہے. اس دور میں ایمان بچانے کا ایک راستہ ہے, ورنہ ادھر گھومیں تو مولا علی 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 کر کے رافضی کی طرف چلے گئے, اور ادھر گھومیں تو اہل بیت اطہار کے دشمن بن کر کے جہنم چلے گئے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہاں اہل بیت سے بھی پیار ہے, مولا علی سے بھی پیار ہے, مگر صدیق اکبر سب سے افضل, عمر فاروق ان کے بعد سب سے افضل, عثمان غنی ان کے بعد سب سے افضل, مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد افضل. یہ چاروں یار ہیں مصطفیٰ کے, چاروں لاجواب ہیں,
سب کی خدمتیں بے مثال ہیں، مگر جہاں نمبرنگ کی بات آئے گی تو نمبر وہ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے. تمہارے لیلی کرنے سے نمبر نہیں بنے گا، جو حضور نے اپنے یاروں کا نمبر دیا ہے وہ نمبر ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ. تو مصطفیٰ نے جو نمبرنگ کی ہے، حدیث پاک میں جو مضمون ظاہر ہیں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے تو وہ ہے اپنے من نہیں چلے گا، گڑھ کے نہیں چلے گا. یہ جاہل لوگ نماز پر تقریر نہیں کرے گا، وہ ڈھول پہ تقریر کرے گا، ڈھول پہ تعزیہ پہ. ظاہر سی بات ہے وہ قرآن حدیث پڑھے گا تب نے علم کی بات کرے گا. وہ تو اپنے دوست اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے کہ یہ بچا رہے تاکہ ہم کو نظر نہ دے، تاکہ میرا پیٹ بھرے. چونکہ وہ قلم کا مصنف تو ہے نہیں کہ کتاب لکھے گا، مدرس تو ہے نہیں کہ پڑھا کر کے پیسہ کمائے گا. اب وہ ڈھول بجا کے پیسہ کماتا ہے. یہ ڈھول بجانے والا وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سب رائٹ اینڈ رانگ سب کا فرق ہو گیا. میں نے کیا کہا؟ جو بولتا ہے نماز چھوڑو صرف فاتحہ میلاد میں لگا رہو وہ بھی گمراہ ہو، بھٹک گیا وہ راستے سے. اور جو بولتا ہے صرف نماز پڑھو فاتحہ میلاد حرام ہے وہ بھی اپنا جہنم کا راستہ چنا. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. نماز بھی ہوگی، فاتحہ میلاد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مزارات کی حاضری بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، 12ویں کا جلوس بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا، نماز بھی ہوگی، مسجد بھی جایا جائے گا، اجمیر اور بنڈوا شریف بھی جایا جائے گا. وہ پھر یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچا تھا کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، ارے 2 بج کر اچھا 12:30 ہو گیا. چلیے بہت ٹائم ہو گیا، بس بہت ٹائم ہو گیا. وہ تو شاعر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے. مگر آپ نے صاحب ماشاءاللہ تقریر سننے کا آپ نے ریکارڈ بنا دیا. لوگ بدنام کرتے ہیں کہ صاحب بنگال میں لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں. بنگال میں ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ نے بتا دیا لمبی تقریر سننے کے بعد کہ ہم لوگ فالتو باتیں نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ حضور کی اچھی نعت سنتے ہیں، قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں. اور اچھی نعت تو ہم لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. ہم لوگ تو بچپن سے نعت پڑھتے ہیں. واہ کیا جد و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. میں نے اس سے کہا بھی تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچا عشق سینے میں پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ نعت پبلک کو سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے. پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجیے، پیسہ دیجیے، تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو. یہ سب ایسا نہیں ہوتا ہے. تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ. جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے، نعت لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے. مصطفیٰ سنیں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے. اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے. تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے. تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ، بند کمرے میں سناؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ. سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ درود ہے. بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں. جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی. مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے. اس کو حسان بن ثابت کے سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں. نماز سب سے بڑا فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے، کچھ اثر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا، کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے. اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں. کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں،
چونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا. رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے, اللہ کے سامنے, پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں, یہ سب ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار, اللہ نے کیا کہا, حضور نے کیا کہا, یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تک کی جاتی ہے, ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا, اب ایسے کرنا. ایکٹنگ کر, جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی. بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دے لو, سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دے. بولنا ہمارا کام ہے, دل کا بدلنا اللہ کا کام. کسی عالم کے ذمے نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں, صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں, حدیث پڑھیں, قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے, دل بدل دے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں, نیکوں کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے, چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے, نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیاہ ہوتا ہے, اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار. واہ, بہت خوب, بہت اچھا پیغام. چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے. کبھی عالم کے پاس آئیے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے, روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے. مدرسہ آئیے, مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے, مدرسہ کو دیکھیے, مسجد کو دیکھیے, عالموں سے ہاتھ ملائیے. ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا. اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی, اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی. اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے, اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے, اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے. حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا. بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے, بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے. تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے. کروڑوں مفتی موجود ہیں, لوگ نہیں بلاتے ہیں. سب کا کام ہے, ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے. واز کی بات کرو یار, کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, چنا نہیں ہے. کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے, نمازی بن رہا ہے, لوگ نیک بن رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو رہنے دو. سب چکر چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر چٹر جواب دے دیں, سب بات بول دیں, بس ہاتھ میں قلم ہے, موبائل ہے, چٹر 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 کیا, بس چلا دیا, بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولیوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا, ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے, ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے, وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں, اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات. وہ نیتا سچی بات کر رہا ہوں, وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں مسجد, اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں یہ سر بات. اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. صاحب جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں, نمازی بن رہے ہیں, جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے, ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو, چاہے جس طرح کی باتیں ہوں, جو بھی باتیں ہوں, ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا, رجوع کر لیا, 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا, اب اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے. جب ہم کہہ دیا بھائی جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا, تو یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا, جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے, بھائی بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا, وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں, ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آدمی اپنے چھوٹوں کو, اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے, تو بس ہو گئی بات, ختم ہو گئی. جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا,
تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے، اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے، نہ تلاوت کا، نہ درود کا، نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے، تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. عالم دین کی عزت کرنے، ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار غم تاجدار سلام، جس سہانی گھڑی چمکا توبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا توبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت